بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج کی اس مجلس میں ہم تین چیزوں پر بات کرتے ہیں: لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت، اور لیلۃ القدر کی تعیین، کیا کوئی تعیین ہے یا نہیں، یعنی لیلۃ القدر کی کوئی خاص رات ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، تو اس پر بات کریں گے۔ اور لیلۃ القدر کیوں اتاری گئی، کیوں اس امت کو دی گئی، اس پر یہ تین چیزیں جن پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات لیلۃ القدر کی فضیلت، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہوگی کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو آسمان دنیا تک پر جو نازل کیا گیا ہے وہ اس رات کے اندر ہوا ہے۔ اور دوسری بات، انہی آیات کے اندر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ہے، ایک رات کی عبادت، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنی مقدار بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 ماہ۔ تو اب ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہوتی، 83 سال اور 4 مہینے، تو ایک رات کے اندر ہمیں اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ رات کیوں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کی اس امت کے لیے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو 80 سال عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے بہت شفیق تھے۔ آپ کے دل میں یہ آیا کہ میری امت کی تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، وہ 60 سال ایوریج اوسط عمر ہے، تو اس میں کیا میری امت کی اتنی عبادت کیسے کرے گی، اور میری امت تو عبادات میں بقیہ امتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر یہ آیات لے کر آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اس امت کی عمر تو کم ہے لیکن اس میں ایک ہی رات جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے، ایک ہی رات کا۔ اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تعیین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر اپنے خیمہ سے، جو ترکی خیمہ تھا، اس سے باہر سر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اس رات کو تلاش کیا، اس میں نہیں پایا، دوسرے عشرے میں اس رات کو تلاش کیا اور اس میں نہیں پایا، اور تیسرے عشرے کے اندر، تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر یہ رات ہے، تو اس لیے اب ہم تیسرے عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پورے رمضان کا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے آخری عشرے کے اندر ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں ہے، اور اس پر مفسرین نے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے
کہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 الفاظ 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر یہ 9 حروف کا مجموعہ ہے، اور 9 اور ضرب 3 27، یعنی 27 کلمات ہیں، 27 الفاظ حروف ہیں لیلۃ القدر کے اندر، یعنی جو 3 مرتبہ ذکر ہے یہ 27 حروف بنتے ہیں، تو اس لیے 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ یہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ لکھا ہے کہ سورۃ القدر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق نازل کی ہے، اس میں 30 الفاظ ہیں۔ سورۃ القدر کے 30 الفاظ ہیں، اور جو 27واں لفظ ہے وہ ہیا ہے۔ ہیا سے اس کی طرف اشارہ ہے، لیلۃ القدر کی طرف۔ ہیا ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن ہوتا ہے، تو وہ یعنی لیلۃ القدر، تو 27واں جو ہے وہ ہیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ قرآن پاک کے حروف کی ترتیب اور قرآن پاک کے حروف کی تعداد، اور یہ ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو طاق پسند ہے، طاق راتیں پسند ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، لیکن ان طاق میں بھی 7 کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اور کیسے پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن میں کیا ہے اپنے لیے، یعنی 7 کو خاص کیا ہے۔ اب آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اور اس طرح 7 کا ذکر زیادہ کیا ہے، اپنے لیے خاص کیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 7 کو پسند کرتے ہیں، تو 27ویں رات بنتی ہے یہ پھر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی رات ہے، اس کے اندر یہ ایک رات کی مشقت ہے یا چند راتوں کی مشقت ہے، اور پورے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب یہ کم از کم ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ 83,000 لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے اس کا ثواب، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آگے بہتر کتنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل پر چھوڑے، وہ متعین اللہ نے نہیں کیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے فضل و کرم پر ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ اس کو اس سے کتنا بہتر کرتی ہے۔ تو یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو پہلی امتیں ہوتی تھیں ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو شخص 1000 مہینے عبادت کرتا تو اسے عابد کہا جاتا تھا۔ تو ہماری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 1000 مہینوں کے برابر ایک رات کر دی ہے، تو یعنی جو اس رات کو عبادت کرے گا، جو اس کو یہ رات نصیب ہو جائے، وہ عابد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا عبادت گار بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔